नाज़रीन, हैरान कुन तब्दीलियां सामने आ रही हैं। अचानक इसराइल में असलहा की सप्लाई में बहुत इजाफा कर दिया गया है। एक तरफ बहरी जहाज बल्क के अंदर अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर असलहा पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ जो हवाई जहाज है वो भी असलहा लेकर जो है वो इजरायली हवाई अड्डों के ऊपर उतर रहे हैं। ये सारे बहुत ही मशकूक मामलात हैं। क्या किसी बहुत बड़ी जंग की ग्रीन लाइट दी जा चुकी है इसराइल को? दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अजीब वाकया हुआ है कि जर्मनी ने अचानक जो ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम मसाजिद वहां पर हैं जो कि 1953 से वहां पर काम कर रही हैं, उनके ऊपर अचानक से रेड करके उन मसाजिद को बंद करना शुरू कर दिया है। और फिर नाज़रीन, एक और ऐसा वाकया हुआ है जो सीधा सीधा तीसरी आलमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ये वाकया सीधा सीधा तीसरी आलमी जंग छेड़ने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, इजराइल ने मस्जिद अक्सा के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की है और उसने अनाउंस किया कि पाबंदी लगाई जाती है मुसलमानों के ऊपर और इजराइलियों को हक हासिल है कि वो मस्जिद अक्सा के अंदर जाकर अपनी जो रिचुअल्स है परफॉर्म करें और पूरा कंट्रोल उसने संभालने की कोशिश की। और फिर अचानक से जो है ना एक दूसरा ऑर्डर आया और ये कहा गया कि नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ये उसके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने पहले कहा कि हम पूरा कंट्रोल संभाल रहे हैं और उसका स्टेटस को हमने पूरी तरह से बदल दिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल वहां पर पैदा हो गई है। यानी उन्होंने अपनी इंटेंशंस शो करवा दी हैं कि वो मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर और हैकल सुलेमानी बनाने जा रहे हैं। यानी फिलहाल तो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी पहले बयान दिया उनके नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने, फिर वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बयान सामने आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा हम कोई स्टेटस को बदलने नहीं जा रहे हैं और ना इसराइलियों को इजाज़त हमने दी है। लेकिन उससे पहले इतने बड़े मिनिस्टर ने बयान दिया है तो उन्होंने फिलहाल हालात की नज़ाकत के तहत वो बयान अपना वापस लिया, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका ने मुल्कों को धमकाना शुरू कर दिया है कि वो चाइना के खिलाफ स्ट्रेट पोजीशन ले। मिसाल के तौर पे इंडिया जो बड़ा बैलेंस होकर चल रहा है रशिया के साथ, चाइना के साथ, तो अमेरिका की जानिब से धमकाया जा रहा है कि रशिया चाइना से स्ट्रेट पोजीशन लें, उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करें। तो दुनिया जो है वो वाज़ेह एस्केलेशन की तरफ जा रही है और इसमें इंडिया जैसे ममालिक के लिए अब ज़्यादा बड़ा चैलेंज है जो अपनी ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी और बैलेंसिंग के साथ चल रहे हैं। अब वो इस नई वर्ल्ड में जिसमें दो ब्लॉक वाज़ेह तौर पर बन रहे हैं उसमें वो कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि दुनिया किस तरह कन्फ्रंटेशन और एस्केलेशन की तरफ रोज की बुनियाद के ऊपर बढ़ रही है। तो ये सारी अहम तरीन जो तफसीलात हैं आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इसराइल और नेटो किसी तौर पर जंग रोकने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की जंग हो, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो। यानी यूक्रेन की जंग बरह रास्त नेटो और इधर बरह रास्त मिडिल ईस्ट में इसराइल। अब दोनों सूरतों में ये बड़ी हैरान कुन बात है, दोनों सूरतों में अगर ये एग्रीमेंट की तरफ आते हैं तो दोनों सूरतों में इनका सरेंडर होगा और अगर ये सरेंडर नहीं करते तो अब दोनों मामलात ऐसी नहज के ऊपर पहुंच गए हैं, दोनों बैटलफील्ड के अब एक बड़ी जंग को रोका नहीं जा सकता। वहां भी 2 सालों से ज्यादा अरसे जंग चल रही है, यहां पर जो क़यामत ढा दी गई है ये आपके सामने है। 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, 9.5 महीने हो गए हैं। तो अब मतलब आप एक बहुत डिसाइडिंग टाइम के ऊपर पहुंच गए हैं। इसराइल और नेटो या तो यह कि वो सरेंडर करें, दोनों जगहों पर वो हार चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि वो सरेंडर तो नहीं करेंगे, इसलिए फिर उनकी हठधर्मी की वजह से दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है। पहले मैं 2 स्टेटमेंट आपके सामने टाइम्स मैगजीन के रखना चाहता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम्स मैगजीन लिख रहा है, इट इज टाइम टू रीथिंक द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल। क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका होश के नाखुन ले और इसराइल के साथ जो उसके स्पेशल रिलेशनशिप हैं, जो उसको अपना लाडला बच्चा बनाया हुआ है, उसके बारे में रीथिंक करे ये अलायंस उसके मफाद में है या नहीं है। वाशिंगटन स्ट्रॉन्ग एम्ब्रेस ऑफ द इजरायली वॉर इन गाजा डज नॉट सर्व इट्स इंटरेस्ट एंड डज नॉट इनहेंस रीजनल स्टेबिलिटी। ना ही ये अलायंस अमेरिका के मफाद में है, इस जंग में सपोर्ट अमेरिकी मफादात के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये टाइम्स मैगजीन का बयान मैंने आपके सामने रखा। यानी अमेरिकी जो दानिश्वर हैं वो खुलकर लिख रहे हैं, बार बार ये लिख रहे हैं और अब तो इतने बड़े बड़े इदारे कि अमेरिका का इसमें कोई फायदा नहीं है, अमेरिका इस जंग में फाते नहीं होगा और ना इसराइल इसमें फाते होगा। लेकिन यह बात ठीक है कि सारी बातें इसराइली लॉबी ने जकड़ा हुआ है
पूरी तरह से अमेरिका को ये अब सारी दुनिया के सामने आ रहा है कि इजराइल कैसे अमेरिकी सिस्टम को कंट्रोल करता है कि किसी में वहां पर जरूरत नहीं है कि इजराइल के खिलाफ जा सके। सोचिए अगर यही काम दुनिया के किसी और मुल्क ने किया होता तो अभी तक अमेरिका पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता, लेकिन उसी नेतन्याहू को बुलाकर कांग्रेस में स्पीच करवा दी, ठीक है। तो वो इजरायली लॉबी ने तो कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये सबूत है आपके सामने कि इनके कोई मकासद वहां पर अचीव नहीं होने वाले हैं। ना अमेरिका का कोई बेनिफिट वहां पर अचीव हो सकेगा, ना इजराइल अपने मकासद वहां पर अचीव कर सकेगा, और ये दोनों वहां पर नुकसान उठाएंगे। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते हैं। तो सबसे पहले बेन गवर की जो 2-3 हरकतें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये बहुत संगीन तरीन सूरत हाल की तरफ नाज़रीन हम रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। और जरा अंदाजा करिए कि दुनिया की लीडरशिप अब किन इंतहा पसंदों के हाथों में आ गई है, किन वॉर मॉन्गरर्स के हाथों में आ गई है। और ये इंतहा पसंद, ये जालिम इस इंसानियत को किस तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। बेन गवर ने कहा कि इजराइल फिल फॉर हिजबुल्लाह से जंग और उसके बाद ईरान से जंग की तरफ जा रहा है। और उसने कहा है कि ट्रंप जब आएगा तो वो ईरान की जंग में हमें भरपूर सपोर्ट करेगा। आई सपोर्ट अ कंप्रीहेंसिव वॉर अगेंस्ट हिजबुल्लाह एंड द सूनर द बेटर। मैं पूरी इसमें हिमायत करता हूं कि हिजबुल्लाह से जंग छेड़ दी जाए, और जितनी जल्दी छेड़ी जाएगी उतना ही ज्यादा ये अच्छा है। ट्रंप विल हेल्प अस टू गो टू वॉर विद ईरान, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो क्या सोच रहे हैं इजराइल, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, और ईरान के साथ जंग करने के लिए कैसे वो मरे जा रहे हैं, और कितना वो बयानियां और सारी चीजें वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ट्रंप आ जाएगा तो हमें ज्यादा सपोर्ट मिले। अच्छा, अब ये देखें ना कि ये बाइडन के साथ ये क्या कर रहे हैं। बाइडन सही तारीख के कूड़ादान में गया, इसने इजराइल की सपोर्ट की, और अभी जो इजरायली लीडरशिप है वो उल्टा बाइडन को बुरा भला कह रही है, ताकि अमेरिका में जो ज्यूइश लॉबी है या जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो ट्रंप को सपोर्ट करे। तो बाइडन मुस्लिम वोटर से भी गया और ज्यूइश सपोर्ट से भी गया। और अभी ये 2 दिन पहले बेन गवर का बयान आया था कि अगर अभी डील हो गई तो इसका फायदा बाइडन को होगा, इसलिए हम अभी डील नहीं करेंगे। तो ये बाकियों का अंजाम भी ये यही करते हैं। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन को समझ आ रही है कि इनके असली चेहरे क्या हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका में जो इनकी हेजमनी है ना, यानी अमेरिका में जैसे इन्होंने अपनी लॉबी के जरिए कंट्रोल किया हुआ है उनके सिस्टम को, वो अब ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। ये सोशल मीडिया ने बहुत वहां पर इनकलाब ला दिया है, और जैसे ये एक्सपोज हो चुके हैं, यानी इस वक्त उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। एक तरफ अब ये कैमला हारिस है, एक तरफ जो है वो ट्रंप है, ट्रंप भी प्रो इजराइल सारे मामलात। लेकिन ये बहुत जल्द तब्दीली वहां पर आप देखेंगे कि आएगी, क्योंकि अवाम जो है वो पूरी तरह से इसके खिलाफ हो चुके हैं। अच्छा, इसी के साथ जरा आगे देखिए, नेतन्याहू बेन गवर के साथ मिलकर अगली कैबिनेट बनाने जा रहा है। इजरायली मीडिया, नेतन्याहू प्लान्स न्यू वॉर कैबिनेट विद बेन गवर, यानी जिसने कहा कि हिजबुल्लाह से अभी जंग, ईरान से अभी जंग, तो उसको जो है वो कैबिनेट के मतलब सारा जो कर सरकर्दा और सीनियर तरीन उसमें ओहदा जो है वो बेन गवर को मिलने जा रहा है। तो आप जरा अंदाजा कर लीजिए। फिर आगे जरा देखिए, जो एक ऐसा अमल हुआ है जो वर्ल्ड वॉर छेड़ने के मुतरादिफ है। बेन गवर ने नाज़रीन अनाउंस किया कि उन्होंने मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा कर लिया है, मुसलमानों के ऊपर पाबंदी है, और अब यहूदी यहाँ अंदर आएंगे और अपने रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे। हम आपको नाज़रीन बता रहे थे पिछले हफ्ते 10 दिन से कि इनकी मशकूक हरकतें वहां पर हो रही हैं। बेन गवर 2 दफा अंदर गया, और उसके अलावा बाकी इजरायली ने अभी जाना शुरू किया है। पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि हमने आपको बताया ये बहुत मशकूक चीजें यहां पर हो रही हैं, इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। और आज इसने अनाउंस कर दिया, ये कितनी बड़ी बात है। मस्जिद अक्सा के ऊपर कंट्रोल, दुनिया को, मुसलमान वर्ल्ड को जो है वो पता ही नहीं है, सोए हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। उन्होंने अनाउंस किया कि हम इसके ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिल फॉर जो वज़ीर-ए-आज़म इजराइल की वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस है, वहां से ये स्टेटमेंट सामने आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पहले तो मैं बेन गवर का स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। बेन गवर कह रहा है, Jewish people were allowed to pray at Al-Aqsa Mosque as part of a long held agreement. Non-Muslims are not allowed to pray at Al-Aqsa compound, Islam's third holiest place. अच्छा, अब ये बेन गवर ने कहा कि ज्यूज वो अलाउ हैं और अंदर आए और सारा, और इसके साथ साथ उसने अभी काफी लंबा चौड़ा बयान था कि मुसलमान इसमें अलाउ नहीं होंगे। सारी बात है अब उनके, क्योंकि ये जब जाते हैं ना मस्जिद अक्सा के अंदर तो वैसे भी मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, और एक पूरा सिक्योरिटी का हसार होता है, और पूरी फौज होती है। तो ये मतलब अगर यहूदी अंदर जा रहे हैं, अगर इजरायली अंदर जा रहे हैं, तो मुसलमान अंदर नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इनसे।
تو مسلمان وہاں پر نہیں ہیں، یہ ہیں۔ اچھا اس کے فوری بعد جو ہے ان کے آفس، پرائم منسٹر کے آفس سے آیا کہ نہیں جی ایسا کوئی نہیں ہے اور ہم نے کوئی سٹیٹس کو نہیں بدلا، یعنی ایک ایگریمنٹ ہے نا کہ یہ اس کمپاؤنڈ کے مسجد اقصی کے باہر کھڑے ہو کر اپنا وہ ویلنگ وال کے اوپر کھڑے ہو کر اپنا جو بھی ہے وہ کرتے ہیں، اندر احاطے میں ان کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو ادھر سے بیان آیا کہ وہ جو سٹیٹس کو ہے وہ ویسے ہی ہے، اسی طرح سے قائم ہے اور کوئی اجازت نہیں ہوئی اسرائیلیوں کو اندر جانے کی۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی اجازت نہیں ہوئی، اور اگر یہ 2-3 گھنٹے یہ بیان لیٹ ہو جاتا تو پھر آپ دیکھتے کہ یہاں پر ہونا کیا تھا۔ لیکن اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں بین گور کے ارادے کیا کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ کیا نتنیاہو کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ اور آج تو وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندی ہم نے لگا دی، پھر بیان واپس ہو گیا، تو کتنے دن مزید؟ اب یہ ہفتوں کی بات ہے، وہ دوبارہ سے مطلب وہ تیاری کر بیٹھے ہیں، ان کا بار بار مسجد اقصی میں آنا اور کھل کر یہ بیان بھی دے دینا کہ ہم تو قبضہ کر لیا فلانا ڈھمکانا، تو وہ ارادہ کر بیٹھے ہیں اور یہ بہت جلد دوبارہ سے یہ وہ اناؤنس کریں گے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اسلامی ملک کیا کر لیں گے، کون اپنی کیا سعودی عرب یا جارڈن اپنی فوج بھیجیں گے، کیا مصر بھیجے گا، تو کوئی ان کو پتا ہے کچھ نہیں کرنے والا۔ تو یہ انٹینشنز آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ وہ آگے چل کر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو اسرائیل کے اندر ناظرین ڈیبیٹ جاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 2000 سال انتظار کیا ہے۔ میں آپ کو بڑا تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں ہمیں زمین یہ خدا کی دی، ہم گاڈ چوزن پیپل، وہ کیسے فیکچولی غلط ہے ساری چیزیں۔ ان کے اوپر تو عذاب آیا تھا اور ان کو یہاں سے نکالا گیا، وہ فیکچولی ایک پوری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ وہاں پر ڈیبیٹ یہ کر رہے ہیں کہ 2000 سال ہم نے انتظار کیا، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، ہم نے ابھی اپنا ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ تو عالم اسلام جو ہے وہ تیاری پکڑ لے ایک فیصلہ کن مارکے کی، جو کہ اس وقت زیادہ دور نہیں ہے، یہ بالکل سامنے اور ہونے جا رہا ہے۔ اچھا اب یہاں پر ناظرین جو اگلی، یعنی یہ آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ حزب اللہ سے جنگ، ایران سے جنگ، اوپر سے مسجد اقصی کا معاملہ یہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے ناظرین۔ ابھی وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت بلک کے اندر اسلحہ پہنچنا شروع ہو گیا اور تمام اتحادیوں نے بھیجنا شروع کر دیا ہے، ان کے ایئرپورٹس کے اوپر، ان کی بندرگاہوں کے اوپر یہ اسلحہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اب ذرا میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دا مڈل ایسٹ لک سیٹ فار اے میجر کانفلکٹ since the Israeli bombing of Yemen. Military cargo planes and manned spy planes have not calmed down and are constantly landing in Tel Aviv. وہ کہہ رہے ہیں یہ یمن کے حملے کے بعد یہ جو ہے نا تیز ہوئی ہے یہ اسلحہ کی سپلائی۔ Massive weapons are being poured on Netanyahu's genocidal war. بہت بڑی تعداد کے اندر ویپنز ہے وہ آ رہے ہیں۔ All kinds of nations are involved. اس میں تمام ان کے اتحادی جو ہے وہ شامل ہیں۔ There is a good chance that the conflict from Ukraine will be completely transferred here in a few months. کہ وہ سارا جو میجر کانفلکٹ ہے وہ یہاں پر شفٹ ہونے والا ہے، مڈل ایسٹ سے ایک مین میدان جنگ بننے جا رہا ہے۔ That's why Trump wants to conclude a truce in Ukraine instead of focusing on Iran. کہ ٹرمپ اس لیے چاہتا ہے کہ یوکرین کا وہ معاملہ حل کر کے ایران کے اوپر توجہ دے۔ ابھی یوکرین نے کہا ہے کہ ہم پیس ایگریمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں۔ لیکن رشیا اینڈ چائنا ہیو آلریڈی پبلکلی اناؤنسڈ that an attack on Iran will not be tolerated. لیکن سامنے چائنا اور رشیا بھی تیار کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے اوپر کسی حملے کو ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ رشیا owes a lot to the Iranian for their help in the war in Ukraine. رشیا کے اوپر بہت قرض ہے ایران کا جو ایران نے سپورٹ کی یوکرین وار میں۔ بیکاز آف ایرانز جیو اسٹریٹیکل لوکیشنز ایران از اے ریڈ لائن فار چائنا، اور ایران جو ہے وہ چائنا کے لیے بھی ریڈ لائن ہے۔ تو ادھر سے اسلحہ پہنچ رہا ہے اور ساتھ انہوں نے چائنا اور رشیا کی پوزیشن بھی ایران کے حوالے سے بتائی ہے۔ تو ٹھیک ہے وہ ساتھ تو کھڑے ہیں، لیکن ادھر سے تو اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا ہے، اس لیے بہت بڑی تعداد کے اندر اسلحہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہا ہے اور میجر کانفلکٹ کے بارے میں یہ خبریں وہاں پر آ رہی ہیں۔ سیم ٹائم کے اوپر ایک اور کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ساری چیزیں اچانک ہو گئی ہیں پچھلے گھنٹوں کے اندر اندر، اور یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، معاملہ جا کس طرف رہا ہے۔ جرمنی میں ایک عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے اور وہ یہ ہوئے کہ اچانک سے جو ایران کی جو تنظیم شیعہ تنظیمیں وہاں پر ہیں ان کے زیر اہتمام جو وہاں پر مساجد ہیں ان کے اوپر ریڈ انہوں نے شروع کر دی ہیں اور وہ مساجد جو انہوں نے بند کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب اس کے اوپر اور پھر ساتھ جرمن چانسلر نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں اور ہم بالکل نہیں روکیں گے۔ اب یہاں پر یہ اہم چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے تمام اسرائیل کے جو اتحادی ہیں وہ اس بات کو الٹا چھپا رہے تھے، وہ اس کو زیادہ اوپنلی نہیں کہہ رہے تھے،
لیکن اب اچانک سے انہوں نے اوپنلی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہم اسلحہ دے رہے ہیں لیکن اور رکیں گے بھی نہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب. دس مارننگ دا جرمن پولیس ریڈڈ دا اسلامک سینٹر آف ہیمبرگ آلسو ناؤن ایز دا بلو ماسک ایٹ دا ریکویسٹ آف دا اسرائیلی گورنمنٹ. یہ اسرائیل کی ساری اس کے اوپر ہو رہا ہے. دا پولیس آلسو ریڈڈ مور دین 50 ادر لوکیشنز affiliated with the Islamic Center of Hamburg throughout the country. 50 اور مساجد کے اوپر and officially declared their umbrella organization as illegal. کہ اس پوری تنظیم کو جو کہ ایران کی ہے اس کو illegal کہہ دیا اور اس کے زیر تمام مساجد بند کر دی. جرمنی accuses the mosque of financing حزب اللہ, اور الزام یہ لگایا کہ یہاں سے حزب اللہ کو فائنانس ہو رہا ہے, supporting حماس اور حماس کو سپورٹ کی جا رہی ہے, and spreading Iranian propaganda, اور یہاں سے ایران کا جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں. ساتھ پھر اس نے کہا کہ we supplied Israel with weapons and we have not made a decision to stop doing so. ہم اوپنلی دے رہے ہیں اسلحہ اور کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں جو ہے اسلحہ کی سپلائی کو روکنے کا. تو یہ کتنی اب آپ کے سامنے ہے. کیا اب آپ کے لیے مشکل ہے کہ فیوچر کو پریڈکٹ کرنا کہ آگے یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, مڈل کس طرف جا رہا ہے؟ تو اوپنلی ان کی سپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اور اس میں آپ یہ ذرا یاد یہ کر لیں کہ پچھلے دنوں جرمنی میں ایک قانون یہ بھی لایا گیا جو کہ پاس ہو گیا کہ جرمنی کی سٹیزن شپ لینے کے لیے اسرائیل کی وفاداری کا عہد کرنا ہوگا. دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے بل کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ریاست اپنی سٹیزن شپ دینے کے لیے کسی دوسری ریاست کے لیے وفاداری کا عہد لے رہی ہو. ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی لابی نے سب کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے. اچھا, اور یہ سارے جو ان کے اقدامات ہیں نا یہ اسرائیل کی ایروگنس کے اندر اضافہ کرتے ہیں کہ اسرائیلی یہ سوچتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے سامنے یہ زوال پذیر مسلمان, ڈس آرگنائز مسلمان, اور ہمارے ساتھ کھڑا کون ہے؟ یورپ, امریکہ, جو دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اقدامات اور ان کی اتنی کھلی سپورٹ جو ہے ان کی ایروگنس میں بہت اضافہ کر رہی ہے. لیکن یہاں پر آگے ذرا چلتے ہیں تو اسرائیل کے اندر سے خبر آ رہی ہے کہ ان کو آرمی کی بہت کمی پڑ گئی ہے. تو اسلحہ تو پورا کر لیا ہے لیکن آرمی اب کون پورا کرے گا؟ There is a shortage in the Israeli army in manpower and resources as part of the preparations for any scenario that includes a war on several fronts. تمام فرنٹس کے اوپر لڑنے کے لیے اسرائیل کے پاس آرمی نہیں ہے. تو اب یہ امریکہ اور پھر یورپ آرمی بھی بھیج دیں, جو کہ کسی حد تک بھیج بھی چکے ہیں. آگے ناظرین چلیں تو یہ سارا سینیریو رشیا, ایران, چائنا کے سامنے, اور آپ کو بتا دیں کہ یہ تینوں متحد ہیں, تینوں چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں, بہت باریکی سے دیکھ رہے ہیں, کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں کہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے, کیسے نیٹو اور اسرائیل ان کی طرف جو ہے وہ دوڑے چلے آ رہے ہیں اور وہ اپنے الائنسز کو مضبوط کر رہے ہیں, اپنے ایک دوسرے کو جو ملٹری سپورٹ ہے, اکنامک سپورٹ ہے, اس کے اندر وہ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور رشیا نے یمن کے حوالے سے بیان دیا ہے کہ وی ریجیکٹ یوز آف فورس اگینسٹ یمن. ہم یمن کے خلاف کسی بھی قسم کی فورس کی مخالفت کرتے ہیں جو اسرائیل نے اٹیک کیا. اور آگے پھر چیزیں غزہ میں لڑائی جاری ہے, اور یہ ذرا دیکھیے اسرائیلی ٹروپس face fierce resistance in Gaza as ground assaults intensify. ان کو بھرپور مزاحمت ہے اور اس وقت پچھلے گھنٹوں میں 14 مزید اسرائیلی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. ذرا آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین امریکہ کے اندر, جہاں پر نتن یاہو کو انوائٹ کیا گیا. اس کی سپیچ انتہائی یہ مطلب اس کی جتنی مذمت ہوئی ہے دنیا میں, بہت زیادہ تضحیک اور بہت زیادہ مذمت, اور پوری طرح سے امریکہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے اور امریکہ کے اندر جو مظاہرے اور غصہ لوگوں کو. اچھا, تو بات ناظرین یہ ہے کہ یہ بلانے کا اس کو مقصد یہ تھا کہ امریکہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا. بیسیکلی تو وہ سارا اسرائیلی لابی کے انڈر ہی ہے, لوگ تو نہیں کھڑے اسرائیل کے ساتھ. تو جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے, امریکی جو انتظامیہ, امریکی گورنمنٹ یہ میسیج دینا چاہتی تھی عربوں کو, اسلامک ورلڈ کو, ساری دنیا کو, کہ اسرائیل جو مرضی کر لے امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر طرح سے اس کی سپورٹ کرے گا, اور ایک لیجیٹیمیسی دینے کی اسرائیل کو کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے اوپر آپ ذرا سابقہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا بیان دیکھیے. وہ کہہ رہا ہے CNN کے اوپر, ڈو ناٹ بلیو نتن یاہو اسپیچ ان کانگریس, دا امریکنز ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ ہی از ڈیسیونگ دیم. یہ نتن یاہو جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے, اس کی اسپیچ کے اوپر بالکل اعتبار نہ کریں. مطلب کہ اس کے جو اسرائیل کے سابقہ وزراء اعظم اور ہائی آفیشلز وہ بتا رہے ہیں کہ نتن یاہو خطرہ ہے اسرائیل کے لیے, یہ تباہی لا رہا ہے ساری چیزیں. اب ذرا مثال کے طور پہ ایک اور انالیسس دیکھیے. A moment in the history which says a lot about where we are. ہم تاریخ کے اس دوراہے میں کھڑے ہیں جو بہت ساری چیزیں ہمیں بتاتا ہے. Imagine sending your state welcoming party for Adolf Hitler at height of World War II atrocities. یہ سوچیں کہ اڈولف ہٹلر ہو اور آپ اس کو بلائیں اپنے دورے کے اوپر,
That's exactly how history will remember this moment. اور تو نتنیاہو کا یہ جو آنا ہے امریکہ میں استقبال اس کا، یہ اس کو بھی تاریخ میں آگے چل کر ایسے ہی لکھا جائے گا. Glorifying an unprecedented industrial scale killing of countless innocents. Industrial scale killing, اس کو جو ہے وہ گلوریفائی کرنا. You cannot undo the optics of it, but اور آپ اس کو undo نہیں کر سکتے جو اس کا تاثر دنیا میں جا رہا ہے، دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے. But it really shows how detached from the world our bought and paid political leaders really are. کہ جو ہماری political elite ہے وہ کس طرح سے خریدی جا چکی ہے، وہ کس طرح سے پیڈ ہو چکی ہے، یہ اب سب کے سامنے آ گیا ہے. کہ وہ اپنے دور کا ہٹلر، اس نے مثال دی کہ اگر اس ہٹلر کو بلایا جاتا تو کیسا لگتا. یہ سمجھو کہ آج کا یہی سب سے بڑا ظالم ہے. اینڈ اٹ شوز آر پولیٹیکل سسٹم از نو لانگر فٹ فار پرپز. اور یہ بتاتا ہے کہ اب یہ نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یہ امریکہ کا تجزیہ کار کہہ رہے. تو جو میں نے آپ کو پہلے بات سامنے رکھی کہ ٹھیک ہے آج امریکی اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے، امریکی انتظامیہ، لیکن عوام وہاں پر جاگ چکی ہے اور یہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. US voters have largely unfavorable view of Netanyahu. اس لیے امریکی لیڈر اس سے ملنے سے کترا رہے تھے اور مل بھی رہے ہیں، کیملا ہیرس اور بائیڈن اور ٹرمپ. لیکن ووٹر کیا سوچ رہا ہے؟ ووٹر نتنیاہو کو پسند نہیں کر رہا. تو آج ٹھیک ہے ان کے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن آگے تو چوائس ہونے والی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ذرا مثال کے طور ایلون مسک کا بیان دیکھیے. وہاں پر ایک جو ڈیپ سٹیٹ کے خلاف لڑائی ہے، ایلون مسک کہہ رہا ہے 3 ہفتے پہلے میڈیا نے آپ کو بتایا کہ بائیڈن بہت اچھے ہیں. 2 روز قبل غریب آدمی کو بندوق کی نوک پر استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ کاملا ہیرس اب تک کی بہترین امیدوار ہیں. وہ مطلب ایلون مسک نے میں آپ کو بتایا کہ کیسے اس وہاں پر محاذ سنبھالا ہوا ہے اور ڈیپ سٹیٹ اور ساری چیزیں. تو وہ میڈیا جس کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے وہ وہاں پر امریکن عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے. اچھا، اب ذرا آگے چلتے ہیں اور وائڈر کینوس کے اوپر کچھ چیزیں شیئر کریں. تو ناظرین، اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ دنیا میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. دنیا میں 2 بلاکس اب واضح بن رہے ہیں، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اب کوئی درمیان والی بات نہیں ہوگی. جیسے سب سے بڑی مثال تو انڈیا کی ہے. انڈیا امریکہ کا اتحادی، ادھر رشیا سے اچھے تعلقات. ابھی وہ پیوٹن کے پاس گئے ہوئے تھے انڈیا کے وزیر اعظم اور ڈسکشن ہوئی نئی کرنسی کے اوپر. تو آج امریکہ سے بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا اب ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، انڈیا کو اسٹریٹ ٹاک کرنی ہوگی. امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار ڈونلڈ لو کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ روس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ڈونلڈ لو کے مطابق مودی کے روسی دورے کی علامت اور وقت نہایت مایوس کن ہے اور اب بھارت سے سخت زبان میں بات کی جائے گی. تو اب دیکھیں نا کہ بھارت نے تو امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کیا، لیکن اس سے کیوں بھئی سخت زبان میں بات کی جائے گی. تو یہ اب چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے کہ کیا وہ اس کے سامنے سبڈیو کرتا ہے، امریکہ کے سامنے، نیٹو کے سامنے، یا پھر اپنی سوورینٹی بچانے کے لیے اس ہیجمنی کا خاتمہ چاہتا ہے. تو لڑنا پڑے گا سب کو. پھر اس کے علاوہ دیکھیے EU mulls indefinite freeze on Russian assets. انہوں نے کہا جی ہم انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے رشیا کے ایسٹ جو ہے وہ فریز کر رہے ہیں. لیکن اس سے آپ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں نا، آپ جنگ بندی کی طرف تو نہیں جا رہے. اب یہاں پر ایک اور واقعہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ یوکرین کا جو فارن منسٹر ہے وہ پہنچا ہوا ہے چائنا، اور آج یوکرین سے بیان سامنے آیا کہ جناب ہم تو ریڈی ہیں فار نیگوسیشنز ود رشیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ریڈی ہیں. لیکن اب بات ایک تو بہت آگے چلی گئی، دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین مان ہی نہیں رکھتا کہ یوکرین ریڈی ہے یا نہیں. امریکہ، نیٹو، یورپ کیا وہ ریڈی ہیں یا نہیں؟ یہ تو ایگریمنٹ 2022 میں بھی ہونے والا تھا ترکی میں، لیکن پھر امریکہ اور برطانیہ نے رکوا دیا. تو اگر زیلنسکی مذاکرات کے لیے جائے اور نیٹو نہ چاہے، امریکہ نہ چاہے، تو زیلنسکی کو وہ ہٹا دیں گے. تو اس میں کیا ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. ادھر یورپ رشیا کے ایسٹس فریز کر رہا ہے، اس کے خلاف مزید اقدامات، نیٹو، اسلحہ اور جنگی طیارے فلاں ڈمکا. تو ایسے بات نہیں بنے گی. تو یہ بہرحال اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.